ہم سے کافی دور یہ جو پلوٹو ہے اس کے بھی آگے ایک چھوٹی سی ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں منی پلوٹو یا اس سے بھی چھوٹا ایک آبجیکٹ ہے تقریباً 500 کلومیٹر اکراس. پلوٹو جو ہے وہ اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اس آبجیکٹ کا نام ہے 2002 XV93. یعنی کہ یہ اتنا بھی اہم نہیں کہ اس کو کوئی خاص نام دیا جائے، لیکن یہ ڈسکور ہوا تھا اگین 2002 میں، اور یہ اس کو کہتے ہیں ٹرانس نیپٹونین آبجیکٹ، یعنی کہ یہ نیپچون کے بعد بڑے آبجیکٹس جو ہیں ریلیٹیولی ایسٹرائڈز وغیرہ کے مقابلے میں یہ ان کو نام دیا گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے آبجیکٹس وہاں پر موجود ہیں. پلوٹو کو بھی ایک لحاظ سے آپ ٹرانس نیپٹونین آبجیکٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ایک خاص بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اسٹرانومرز نے، یہ جاپان کے اسٹرانومرز تھے، انہوں نے پتہ یہ لگایا کہ یہ جو آبجیکٹ ہے 2002 XV93 اس پر ایٹماسفیئر موجود ہے. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے. تو یہ کس طرح سے پتہ لگایا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، ابھی یہاں پر آپ کو کچھ سیمولیشنز بھی نظر آئیں گے، کچھ تصویریں بھی نظر آئیں گی جس میں آپ کو یہ آبجیکٹ جو ہے پورا اچھی طرح سے نظر آ رہا ہوگا. ایسی بات نہیں، یہ اتنی دور ہے کہ ہماری جو بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ہیں وہ بھی اس کو ایز اے باڈی یا سرکل کے حساب سے یا اسفیئر کے حساب سے نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ ڈاٹ نظر آتا ہے. تو پھر ایٹماسفیئر کس طرح سے پتہ لگایا کہ اس کے اوپر ایٹماسفیئر ہے؟ اور وہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں آکلٹیشن. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آبجیکٹ ہے 2002 XV93 یہ جو ہے ایک ستارے کے آگے سے گزرا. یعنی کہ یہ ستارہ جو ہے وہ بہت دور ہے. تو ستارے جو ہوتے ہیں وہ ایک لحاظ سے پوائنٹ سورس ہوتے ہیں. ہماری جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ ستاروں کو بھی ریزالو نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ بالکل ایک پوائنٹ سورس ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی دور ہیں. تو جب یہ آبجیکٹ ایک ستارے کے آگے سے گزرا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے اگر اس کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے کہ ستارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جیسے ہی یہ ڈاٹ اس آبجیکٹ کا جب یہ اس کے آگے سے گزرا تو ستارہ آپ کو نظر آنا بند ہوا، اور جب یہ اس کے ستارے کے آگے سے گزر گیا تو آپ کو ستارہ فوراً سے دوبارہ سے نظر آنا شروع ہوا. اس میں کچھ منٹ لگتے ہیں، لیکن جب اسٹرانومرز نے اس کو آبزرو کیا، اور یہ 10 جنوری 2024 کی بات ہے جب انہوں نے اس کو آبزرو کیا، اور یہ 2-3 ٹیلیسکوپس، جاپان کی 3 ٹیلیسکوپس تھیں، انہوں نے اس کو آبزرو کیا، تو ہوا یہ کہ جب وہ ستارہ اس کے قریب پہنچنے لگا اس آبجیکٹ کے، تو وہ ہلکا سا دھیما ہوا اس کو 1-8 سیکنڈ میں، اور پھر غائب ہوا. اور اسی طرح سے جب وہ دوسری طرف سے آیا تو تھوڑا سا وہ نظر آنا شروع ہوا، پھر پوری طرح سے برائٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غالباً کوئی ایٹماسفیئر اس چیز کے ساتھ شامل ہے جس کی وجہ سے شروع میں ہمیں وہ نظر آنا شروع ہوا، لیکن وہ تھوڑا سا دھیما تھا. اور اسی طرح سے جب وہ اس آبجیکٹ کے پیچھے جانے لگا تو شروع میں وہ دھیما ہوا اور پھر غائب ہوا. تو یہ ایک فیسنیٹنگ ایک اسٹڈی ہے. تو آکلٹیشنز جو ہیں اس قسم کی یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ ستارے پوائنٹ سورس ہیں، وہ آپ کو بڑی پریسائز انفارمیشن دیتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں. اچھا، اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں پر غالباً یہ ایک ایٹماسفیئر موجود ہے. تو اس میں کیا خاص بات ہوئی؟ پلوٹو پہ بھی ایٹماسفیئر ہے ہلکا سا. کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا آبجیکٹ ہے. نارملی ایٹماسفیئر کیا ہے؟ اس میں مالیکیولز ہیں، جس طرح ہمارے یہ جو ایٹماسفیئر ہے آب و ہوا ہے، اس میں آب تو خیر نہیں، ہوا جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے مالیکیولز ہیں. میتھین ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے. میتھین کم ہے، میتھین باقی پلانیٹری ایٹماسفیئرز میں ہوتی ہے. لیکن آپ کو وہ جو آبجیکٹ ہے اگر وہ بہت چھوٹا ہے، جس طرح سے یہ والا یہ جو 2002 XV93 ہے، وہ تو صرف 500 کلومیٹر بڑا ہے. اس کی اتنی گریوٹی نہیں ہے کہ وہ یہ جو مالیکیولز ہیں ایٹماسفیئر کے وہ اس کو سنبھال سکے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایٹماسفیئر موجود ہے. تو وہ کس طرح سے؟ اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کئی ارب، میرا خیال ہے یہ میں اگر اس کو میں چیک کروں، یہ تقریباً 5 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آبجیکٹ موجود ہے. تو یہ قریب آبجیکٹ نہیں ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 5 ارب کلومیٹر دور. تو اس کا یہ ہمارے سورج سے بہت دور ہے. تو وہاں پر اگر اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آبجیکٹ کے اوپر ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آبجیکٹ ان کو پکڑ نہیں سکتا، اس کی گریوٹی بہت کم ہے. تو یہ جو مالیکیولز ہیں ان کو چلے جانا چاہیے تھا.
دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی دور ہے، یہ فروزن ہونا چاہیے تھا، یہ ایٹماسفیئر میں کیوں موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں اب خیال یہ ہے کہ دو ترکیبیں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے سائنس کام کرتی ہے کہ پہلے اگر آپ کو کوئی حیرت انگیز چیز ملی اور اس کے بعد بجائے کہ ہم کہیں کہ یہ میریکل ہے، یہاں پہ سائنس ٹوٹ گئی، جس طرح اکثر لوگ بات کرتے ہیں، نہیں، جب آپ کو ایک حیرت انگیز قسم کی ایک ڈسکوری ملی تو یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. تو یہاں پر اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ شاید خیال یہ ہے کہ کوئی آبجیکٹ آ کر اس سے ریلیٹیولی ریسنٹلی آ کر ٹکرایا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اس وقت ایٹماسفیئر نظر آ رہا ہے. یعنی کہ کوئی چیز آ کے ٹکرائی اور اس کی وجہ سے یہ گیسز جو ہیں یا اس کا جو مٹیریل ہے وہ تھوڑا سا ہوا میں گیا اور وہ اس وقت موجود ہے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. ایک اور جو بہت ایکسائٹنگ پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کو کہتے ہیں کرائیو والکنزم، یعنی کہ جو برف ہے وہاں پہ اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ پریشر بنتا ہے، اس میں ریاکشن ہوتے ہیں تو اور کبھی کبھار اس میں سے مالیکیولز جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور شاید اس قسم کا کرائیو سائیکل وہاں پر بہت ہی ٹھنڈے ٹیمپریچر کے اوپر بھی موجود ہو. اس قسم کے کرائیو والکنزم جو ہیں وہ یہ جو جوپیٹر کے چاند ہیں، سیٹرن کے چاند ہیں، یا خاص طور سے ایک نیپچون کا چاند ہے ٹرائٹن، وہاں پر بھی ایٹماسفیئر موجود ہے. اس قسم کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، لیکن اگین ان کا سائز اس آبجیکٹ سے کافی بڑا ہے. تو کیا اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے؟ پاسبلی. لیکن اب اس کی فالو اپ ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فالو اپ کے لیے بھی آپ کو کوئی پروب چاہیے پیچھے سے، یعنی کہ ستارہ چاہیے جس سے آپ اس کو اسٹڈی کر سکیں. تو وہ ذرا مشکل ہوگا، میں نے اگلی آکلٹیشن کا انتظار کرنا پڑے گا، آئی ڈونٹ نو کتنے عرصے کے بعد ہوگی. لیکن یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے آبجیکٹس کس طریقے سے اسٹرانومر اسٹڈی کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ آبجیکٹس جو ہمارے نظام شمسی، ہمارے سولر سسٹم کے بھی بہت دور ہیں، وہ بھی بہت ڈائیورس اور دلچسپ ہیں.